اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ کو خواب کیا آتا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابیاں دی گئی ہیں، آپ نے طواف اور سعی کی ہے، اور عمرہ کرنے والے سارے مسلمانوں میں سے بعض نے اپنے بال منڈوائے ہیں اور بعض نے اپنے بال کٹوائے ہیں۔ یہ سارا منظرنامہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ کی زیارت کے جذبات ان کے سینوں میں بھی مچلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں کہ جو بھی عمرے پہ جانا چاہے تو ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ عمرہ کرنا چاہے وہ تیار ہو جائے۔ تو 1400 صحابہ تیار ہو گئے، 1400 صحابہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، ہجرت کا 6واں سال مکمل ہو رہا تھا، اور سوموار کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے میقات سے احرام باندھ کے قربانی کے جانور ساتھ لے کے بعض کے گلے میں قلادے ڈال کے اور جو اونٹ ساتھ لیے تھے ان کی گردنوں پہ چیرے ڈال کے خون بہا کے وہ سارے دستور پورے کر کے جو جاہلیت کے دور میں بھی کیے جاتے تھے کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے اور اونٹوں کی گردن پہ چیرا دیا جاتا اور خون بہایا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتا کہ یہ جانور بھی اور ان جانوروں کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی کوئی جنگ لڑنے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، محض اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر مکہ والوں کو رپورٹ ہو چکی تھی کہ مدینہ منورہ سے ایک قافلہ مکہ کی جانب رواں دواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاع کے ایک شخص کو آگے بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ وہ دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے تھے، پہنچ گئے تھے۔ اب آگے سے رپورٹ ملتی ہے کہ مکہ والوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے کہ کوئی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری بڑی انسلٹ ہوگی، ہمارا تو ناک پانی میں لگ جائے گا اور ہم جینے کے قابل نہیں رہیں گے کہ جن کے ساتھ 20 سال لڑتے رہے آج بغیر رکاوٹ کے وہ مکہ میں داخل ہو گئے، یہ ہماری شکست تصور ہوگا۔ تو مکہ والے تیاری پہ اتر آئے ہیں، لڑائی بھڑائی پہ اتر آئے ہیں اور ہر شکل اختیار کر کے یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ دیکھو ہم کسی لڑائی کے لیے نہیں، جنگ کے لیے نہیں، ہم پرامن طریقے سے صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکا جائے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، ہاں پرامن طریقے سے اللہ کی حرمتوں کی پاسداری رکھتے ہوئے کہ اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ مکے والے آج جو بھی شرط میرے پر لگائیں گے میں ان کی ہر شرط ماننے کے لیے اور ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، لڑائی نہ لڑنے، جنگ نہ کرنے کا ہر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ یہ اس معاہدے میں اللہ کی حرمتوں کی پامالی نہ ہوتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی یہ پیغام بھیجا ہے۔ اسی اثناء میں مکہ کا ایک بڑا سردار ہے، بدیل بن ورقا اس کا نام ہے، وہ آن پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے اس نے مذاکرات کیے ہیں اور حالات و واقعات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہرگز آپ کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آپ یہاں سے واپس پلٹ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر مکہ والے لڑنا چاہتے ہیں، ہم آئے تو پرامن طریقے سے ہیں، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن اگر مکہ والوں کی نیت لڑنے کی ہے تو ان کو آگاہ کر دیجئے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا حتیٰ تنفرد سالفتی، حتیٰ کہ میری گردن میرے تن سے جدا کر دی جائے، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ میری جنگ اور جہاد کے نتیجے میں، لڑائی بڑائی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی زمین پر اپنے دین کو غالب کر دے۔ آپ ان کو بتا دیجئے ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر یہ ہر صورت میں لڑنا چاہتے ہیں تو میں زندگی کے آخری سانس تک ان سے لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ میری گردن تن سے جدا ہو جائے، یا پھر اللہ رب العزت اپنے دین کو دنیا میں غالب کر دے۔ یہ پیغام مکہ والوں کے پاس پہنچتا ہے، طاقتور پیغام، بڑا ری ایکشن والا، ادرے کے بدرے والا پیغام۔ اب ایک سردار ہے عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بنو ثقیف قبیلے کے سردار ہیں، بہت مذاکرات اور ڈائلاگ کے ماہر ہیں، بہت بڑے مذاکرات کار اور سفارتکار ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے مذاکرات کے لیے مکہ والے ان کو روانہ کیا کرتے تھے۔ یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو میں جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرتا ہوں۔ اب یہ مذاکرات کے لیے پہنچے ہیں حدیبیہ کے میدان میں،
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، آپ کی اونٹنی بھی بیٹھ گئی تھی، اڑ گئی تھی، آگے مکے کی جانب چونکہ لڑائی اور جنگ کے حالات پیدا ہو گئے تھے، اور قصوہ نامی آپ کی اونٹنی وہ بیٹھ گئی تھی، صحابہ اس کو کچوکے مارتے اور اس کو ہلاشیری دے رہے تھے، لیکن اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی از خود نہیں بیٹھی، اس کو اس بٹھانے والے رب نے بٹھا دیا ہے، روکنے والے رب نے آگے جانے سے روک دیا ہے، جس رب نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے پیچھے روک دیا تھا۔ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو، اس لیے یہ اونٹنی اڑ گئی ہے، یہ بیٹھ گئی ہے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مذاکرات شروع کرتے ہوئے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ اے محمد، آپ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کیا آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی برادری والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی کیا بہادری شمار ہوگی کہ آپ اپنوں کو ماریں گے، اپنی برادری کو تہس نہس کریں گے؟ یہ کوئی بہادری ہے؟ اور دوسرا کہنے لگا کہ مکے والے جو تیاری کر رہے ہیں، اگر وہ آپ پہ حملہ آور ہو گئے تو یہ بھگوڑے لوگ، نعوذ باللہ، صحابہ کو کہنے لگا عروہ بن مسعود، یہ بھگوڑے لوگ جو اس وقت آپ کے گرد و نواح میں آپ کو وارن کرتا ہوں، یہ سارے بھگوڑے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، کافی موٹی گالی نکال کے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج نہیں تھا، سخت مزاج نہیں تھے، بڑے حلیم و کریم تھے، لیکن عروہ بن مسعود ثقفی نے، کفار کے مذاکرات کار اور سفارت کار نے بات اتنی ترقی تھی، ان لوگوں کو جنہوں نے بدر و احد کے مار کے اللہ کے رسول کی قیادت میں سر کیے تھے، جنہوں نے احزاب والے دن پیٹ پہ پتھر تو باندھ لیے تھے، لیکن یہ اعلان کیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم زندگی کی آخری سانس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ آج ان کو بگوڑے کہہ رہا تھا اور یہ چتونی دے رہا تھا کہ مشکل میں یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا الفاظ کہے، صحیح بخاری میں موجود ہیں، فرمانے لگے اے عروہ بن مسعود، جا اپنے بت، اپنے خدا لات کی شرمگاہ کو چوس، کیا ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے؟ چل تو دفع ہو اور جا کے لات کی شرمگاہ کو چوس۔ یہ الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے۔ عروہ نے سر اٹھایا، پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہنے لگا ان کا ایک مجھ پہ پرانے زمانے کا احسان ہے، انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی میرے ساتھ کی تھی، اگر یہ ان کا احسان نہ ہوتا تو آج میں ان کو جواب دیتا۔ اب اس کی عادت تھی، وہ جب مذاکرات کرتا تو مذاکرات کرتے وقت وہ اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کی داڑھی کو بار بار پکڑ رہا تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ بات بھی کرتا اور اللہ کے رسول کی داڑھی کو بھی پکڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکیورٹی گارڈ بن کے، محافظ بن کے، زمیل بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، یہ بھی ثقفی قبیلے کے تھے اور یہ بھتیجے تھے عروہ بن مسعود ثقفی کے، بھتیجے تھے عروہ بن مسعود ثقفی کے۔ جو ہی عروہ بن مسعود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنے لگتا تو مغیرہ بن شعبہ
تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں مارتا اور کہتے مغیرہ بن شعبہ کہ اے کافر، اپنے کفر والے ہاتھ، پلید ہاتھ کو میرے نبی کی پاک داڑھی سے دور رکھو۔ ساتھ دستہ بھی مارتے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو پیچھے چھڑک دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، بھتیجا تھا نا، بھتیجا تھا۔ جاہلیت میں مغیرہ بن شعبہ نے چوری کی تھی اور بھتیجا ہونے کے ناطے چوری کرنے کے باوجود عروہ بن مسعود ثقفی نے سفارش کر کے مغیرہ بن شعبہ کی جان چھڑائی تھی۔ آج کہنے لگا وہ دغا باز، دھوکے باز، تو میرے ہاتھ کو بٹ مارتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ پھر کہنے لگے کہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی پلید ہاتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی کو چھوئے ہیں۔ اب یہاں پہ دو منظر، ابو بکر صدیق کے ایمانی غیرت کا منظر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی محبت رسول، حرمت رسول کا منظر، یہ دو مناظر دیکھے۔ عروہ بن مسعود تو ہکا بھکا ہو کے رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور تکتا ہے یہاں ہو کیا رہا ہے۔ 1400 صحابہ ہیں اور یہاں مذاکرات ختم کر کے تھوڑی دیر حالات و واقعات کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے، مکے والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور مکے والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اے مکے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کا وزٹ کیا ہے، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اے مکے والوں، جو محبت و عقیدت کا منظر میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کا دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آج تک کسی بادشاہ کے دربار میں یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہے میں نے۔ وہ جناب لعاب بہر ڈالتے ہیں، وہ اگر تھوکتے بھی ہیں وہ اپنی برغم بھی نکالتے ہیں۔ تو مکے والوں، میں تو یہ شان دیکھ کے آیا ہوں کہ صحابہ ان کی تھوک کو، ان کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ایک سے ایک بڑھ کے ان کے لعاب کو اپنے ہاتھ پہ لیتا ہے اور تبرک کے طور پہ محبت بھرے انداز میں اپنے وجود پہ ملتے ہیں۔ وہ اگر وضو کرتے ہیں تو یہ ان کے فداکار، یہ ان کے جانثار، یہ ان کے محب، یہ ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں تو یہ ایسے ہما تن گوش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ جناب ہما تن گوش ہو کے یہ ان کی بات سنتے ہیں، وہ جو ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کی ہر ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے مکے والو، میں نے ایسا منظر زندگی بھر میں کسی بادشاہ کے دربار میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ان کے ساتھ الجھو نہیں، ان کے ساتھ نہ الجھو، تم نقصان میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے اور بہت بڑا نقصان اٹھا جاؤ گے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی جا کے مکے والوں کو بریف کرتا ہے۔ اب اسی اثناء میں اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ مختلف جتھے ہیں، سینکڑوں بادشاہوں کے، چھوکروں کے، ایک جتھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، وہ اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے، اور ایک جتھا 80 چھوکروں کا، نوجوانوں کا، اوباشوں کا، وہ قریب کے پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے اور وہ اچانک مسلمانوں کو غفلت میں پا کے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کمال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مذاکرات بھی کر رہے تھے، صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے، لیکن اپنی حفاظت سے، اپنی سیکیورٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل بھی نہیں تھے۔ وہ اچانک حملہ کرنا چاہ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ بھیجا اور ان 80 کی 80 چھوکروں باشوں شریروں کو بغیر لڑائی کے، بغیر خون بہائے، سب کے سب کو گرفتار کر کے صحابہ کے دستے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہ ان سے محاسبہ کیا، نہ ان کو سزا دی، نہ ان کی گردنوں کو تن سے جدا کیا، نہ ان کو ان کے جرم پر کوئی ڈانٹا، بلکہ جو ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا قیدی بنا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے سب کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ ایک میسج آپ دینا چاہتے تھے کہ لڑائی، جنگ، خون بہانا، قتل و غارت گری یہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے۔ ایک میسج آپ دینا چاہتے تھے، ایک پیغام دینا چاہتے تھے، اور اس بنیاد پر ان شریروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور ان کو بھی رہا کر دیا۔ ایک اگلا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اٹھایا کہ ابھی تک تو سفارتکار مکے والوں کی طرف سے آ رہے تھے اور ایک نقاتی ایجنڈے پہ آ رہے تھے کہ ہر حال میں آپ کو یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا جائزہ لیا اور جس کو سب سے موضوع جانا ان کو آپ نے اپنی طرف سے سفارتکار، مذاکرات کار بنا کے مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اور وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ مکے والے ان کو اعتماد دلاؤ، ان کو بتاؤ کہ ہر حال میں ہم امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، کوئی وائلیشن نہیں چاہتے، کوئی قانون کی، دستور کی ہم خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے، کوئی مکے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے، ان کو اعتماد دے کے آؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ گئے، وقت زیادہ گزر گیا، ٹائم زیادہ گزر گیا، اور حدیبیہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیکر کی جو جنگلی اس کی جھاڑیاں ہوتی ہیں، ایک کیکر کا درخت وہ ہوتا ہے جو ہماری زمینوں میں ہوتا ہے، اونچا اور بڑا درخت، ایک جھاڑی نما کیکر یہ جنگلوں میں اور ان بیرونی علاقوں میں جو خود ساختہ کیکر ہوتے ہیں وہ چھوٹے سائز کے اور سایہ بھی بہت کم، جھاڑی نما ہوتے ہیں۔ آپ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے اور معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کیکر کی شاخیں، ٹہنیاں ان کو اوپر اٹھایا ہوا تھا، یعنی بالکل چھوٹی جھاڑی تھی جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حدیبیہ میں یہ افواہ گردش کر گئی تھی کہ سیدنا عثمان بن عفان جو واپس نہیں پہنچے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مکے والوں نے طیش میں آ کے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ بس یہ افواہ کا پہنچنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، 1400 صحابہ میں اعلان کر دیا کہ مکے والے اس حد تک پہنچ گئے، ہماری امن کی سوچ کو طاقت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، ہر حال میں مکے کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے بھائی عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو آؤ میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، تم سب میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ تو 1400 صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بایعنا الموت، ہم نے اس دن درخت کی چھاؤں میں آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی۔ ایک دوسرے سے ابھی کہتے ہیں ہم نے اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم اب میدان چھوڑ کے واپس نہیں بھاگیں گے۔ ایک تیسرے سے ابھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کے ہاتھ پہ درخت کی چھاؤں میں بیعت کی تھی کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک ثابت قدم رہیں گے، کوئی دنیا کی طاقت ہمارے قدموں کو اکھاڑ نہیں پائے گی۔ تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے
1400 सहाबा बैत करते हैं, एक अजीब माहौल बनता है। इसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सूरह अल-फतह में करता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। अल्लाह उन तमाम मोमिनों से राजी होने का ऐलान करता है, ए पैगंबर जिन सब ने दरख्त की छांव में आपके हाथ पे बैत की थी। और एक जगह पे अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे पैगंबर, ये लोग जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे थे ना, ये तेरे हाथ पे बैत नहीं कर रहे थे, ये अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे थे। यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह ने भी अपना हाथ इनके हाथों के ऊपर रखा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये ईमान था, ये गैरत थी, ये इस्लामी हमीयत थी, ये अखुवत इस्लामी का शानदार इजहार था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की तरफ से हुआ था। इधर ये बैत हो रही है और उधर मक्के वालों को ये बीचों बीच ये खबर पहुंच जाती है कि हुदैबिया में तो मौसम बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। वो जो अब तक अमन अमन की बात कर रहे थे, अब तो अपने 1400 सहाबा से वो मरने मारने की बैत ले रहे हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उनके अंदर जनाब जज्बात भरे जा रहे हैं, वो हर हाल में हमारा बुरा अंजाम करेंगे। तो अब मक्के वालों की सोच बदलना शुरू हो गई और उन्होंने मक्के के एक जनाब बड़े सरदार, एक बड़े सरदार सुहेल बिन अमर, उसको रवाना कर दिया और उसको कहा कि कुछ शर्तें आयद करनी है और हर हाल में मुज़ाकरात बेहतर करने हैं, सुलह पे लाना है। अब उनकी तरफ से सुलह का आगाज हो रहा था। जो हर हाल में लड़ाई चाहते थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत वाला अंदाज इख्तियार किया, ये हिकमत अमली और ये तदबीर इख्तियार की, अब वो ढीले पड़ गए थे। सुहेल बिन अमर को भेजते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि सुहेल आ रहा है, आपसे अब्बा को फरमाते हैं कद सहलल्लाहु अमरकुम, ये देखो सुहेल आ रहा है, अल्लाह ने साथियों तुम्हारा मामला आसान कर दिया है। वो आ गया, आते ही जैसे कोई बड़ा चौधरी चेयरमैन होता है ना, आते ही ऑर्डर पास करता है, लाओ कलम कागज निकालो, हम सुलह का मुआहदा लिखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि लाओ कलम कागज। वो लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाना शुरू किया कि भाई लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फड्डा पड़ गया, कहने लगा सुहेल बिन अमर, कहने लगा कि ये रहमान कौन है, ये रहमान कौन है, हम नहीं किसी रहमान को मानते। अगर तुम्हें हमारे साथ सुलह करनी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह तुम्हें बिस्म का अल्लाहुम्मा लिखना है। मक्के का निज़ाम दस्तूर क्या है, बिस्म का अल्लाहुम्मा। किसी भी तहरीर के शुरू में ये लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट दो, इसकी जगह बिस्म का अल्लाहुम्मा लिखो। सैयद अली रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल मैं तो ये काम नहीं करता, मैं नहीं ये काम कर सकता, मैं कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिटाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे कलम दो, बताओ कहाँ लिखा हुआ है, मैंने इनके साथ सुलह करनी है, अमन का मुआहदा करना है, आप मुझे बताओ कहाँ लिखा है, मैं मिटाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मिटा दिया और बिस्म का अल्लाहुम्मा लिखवा दिया। अब आप फरमाते हैं कि लिखो ये अमन का मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मक्का वालों के साथ है। अब फिर सुहेला अड़ गया, कहने लगा कि ये रसूलुल्लाह कौन है, ये रसूलुल्लाह क्या है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते होते तो हम आपके खिलाफ जंगे लड़ते, हम आपका रास्ता रोकते, हम नहीं आपको रसूलुल्लाह मानते, हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानते हैं। ये पता है कि आप मोहम्मद हैं,
اور عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ سلوک کرنی ہے تو یہ رسول اللہ کا لفظ مٹانا ہوگا اور محمد بن عبداللہ لکھنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہوں تو میں اللہ کا رسول، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن میں چونکہ فتنہ نہیں چاہتا، تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں چاہتا، میں امن کا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا رسول ہوں تو مانو یا نہ مانو، لیکن علی تم نہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ وہ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نہیں لکھتا، میں تو نہیں اس کو مٹاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں امن کی خاطر، دیکھو ہمارے نبی کا اخلاق، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کو بھی مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھوا لیا۔ اب وہ کہنے لگا بھی اگلی شرط میری طرف سے کہ اب کی بار اس مرتبہ آپ سب یہیں سے واپس جاؤ گے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگلے سال آؤ گے، 3 دن آپ مکہ میں ٹھہرو گے، ہم مکہ والے 3 دن سارے کے سارے بیوی بچوں کو لے کے ہم مکہ سے باہر چلے جائیں گے، ہم تمہیں مکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، ہم باہر چلے جائیں گے، 3 دن تو مکہ میں رہ، لیکن اس بار نہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ والوں کو وہ واپس ہمارے سپرد کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنی کڑوی اور سخت شرط ہے۔ صحابہ اکرام تو بھڑک اٹھے، صحابہ اکرام کا صبر کا پیمانہ تو لبریز ہونا شروع ہو گیا۔ سیدہ فاروق اعظم 1400 صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کیا ہمارا دین سچا اور یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول پھر آپ ان مشرکوں کے سامنے اتنا دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ جب آپ رسول برحق، جب ہمارا دین دین برحق، تو ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر ذرا صبر کو لازم پکڑو، میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کرتا ہوں جس کی رہنمائی میرا رب کرتا ہے، میں اپنے رب کی کسی حالت میں بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اب اسی اثناء میں کیا ہوا، یہ سہیل بن عمر جو مکے والوں کا مذاکرات کار تھا، اس کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکا تھا، صحابی بن چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مکے والوں نے اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کو کانوں کان خبر ہوئی کہ مسلمان تو حدیبیہ کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، بیڑیوں کے ساتھ رینگتا ہوا، کریلنگ کرتا ہوا، میلوں میل جناب کونیوں اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اس کو، اور وہ رینگتا کریلنگ کرتا ہوا وہ حدیبیہ کے میدان میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کے آن گرتا ہے، آن موجود ہوتا ہے، اور اونچی آواز میں کہتا ہے کہ مسلمانوں میں ابو جندل ہوں، یہ میرا جرم ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار میرا جرم ہے، اور دیکھو انہوں نے مجھے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، میں تمہارے درمیان آ گیا ہوں، اے مسلمانوں اب مجھے بچانا، میرا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سہیل بن عمر پھر اڑ گیا ہے، کہنے لگا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تمہیں ہر حال میں واپس کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یار ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو معاہدے پہ سائن اور انگوٹھے نہیں لگے، تو آپ
ابو جندل کو مستثنا کر دیں۔ کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے اوپر احسان نیکی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں۔ کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑ گیا، اکڑ گیا، اور ابو جندل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے سے وہ انکاری ہو گیا۔ کہنے لگا اگر ایسا ہوگا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی صلح نہیں ہوگی، اگر صلح چاہتے ہو تو اس کو میرے سپرد کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کی خاطر ہم ابو جندل کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب مشتعل صحابہ مشتعل، اور ان 1400 مشتعل صحابہ میں یہ سہیل بن عمر کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو پکڑ کے بیڑیوں میں جکڑے ہو کے پکڑ کے زور زور سے اس کے منہ پہ تمانچے مار رہا ہے، اس کو سخت سزا دے رہا ہے۔ صحابہ پر قیامتیں ٹوٹ رہی تھی، ان کے سینے ان کے دل پھٹے جا رہے تھے، اور ان پہ شدید اضطراب کی کیفیت تھی، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا، فرمایا ساتھیو صلح ہو گئی ہے، 10 سال کا میں نے امن کا معاہدہ کر لیا ہے، اب تم سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے جناب یہ جو جانور قربانی کے لائے ہو ان کو بھی ذبح کر دو یہیں پہ، اور احرام بھی اتار دو، اور اپنی حجامتیں بال منڈوا بھی لو یا کٹوا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، 1400 صحابہ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی بھی کھڑا نہ ہوا، وہ تو ایسے تھے جیسے جیتے جی ختم ہو گئے ہوں۔ جو منظر ان کے سامنے تھا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے 3 مرتبہ ان کو کہا، لیکن کوئی ایک بھی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے اور یہاں سے کھڑے ہو کے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلے گئے، جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے بات کی کہ یہ لوگ تو میرے اشاروں پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرو اور ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان پہ غم اور مصیبت بہت ٹوٹی ہے، ان کے ہوش وہ کنٹرول میں نہیں ہے، بس میں آپ کو تجویز دیتی ہوں، آپ خود خیمے سے نکلیے، پہلے اپنا جانور ذبح کیجئے، اپنا احرام اتاریے، اپنی حجامت کروائیے، جب آپ کے فیصلے پر آپ کو عمل کرتا ہوا دیکھیں گے تو یہ سارے ہی تیار ہو جائیں گے۔ یہ مشورہ بڑا مؤثر ثابت ہوا، اور جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام کر لیے تو دیکھتے ہی دیکھتے 1400 صحابہ کوئی قربانیاں ذبح کر رہے ہیں، کوئی احرام اتار رہے ہیں، کوئی بال کٹوا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے بال مونڈ رہے اور ایک دوسرے کے اوپر جھپٹے جا رہے ہیں، کوئی بال کاٹ رہا ہے، کوئی مونڈ رہا ہے، کوئی احرام اتار رہا ہے، کوئی جناب قربانی کر رہا ہے۔ اور سارے کے سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کے سب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور وفا کا دم بھر دیا۔ یہاں سے آپ واپس چلیں، ابھی تھوڑا فاصلہ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الفتح 26ویں پارے کی وہ نازل فرما دی، اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس امن کے معاہدے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، ان مذاکرات کی کامیابی کے نتیجے میں ہم نے آپ کو عام فتح نہیں، فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ یہ لفظ قرآن میں یا حدیث میں نہ بدر کی فتح کے بارے میں آیا ہے، نہ احد احزاب کی فتح کے بارے میں آیا ہے، نہ مکہ کی فتح کے بارے میں آیا ہے، کسی اور کے بارے میں اللہ نے یہ لفظ اتنا بڑا بھاری لفظ استعمال نہیں کیا جتنا عظیم الشان اور بڑا لفظ جو ہے فتح مبین کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ کی صلح کے بارے میں
وہ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں آپ کی دعوت کے راستے بھی کھل جائیں گے، آپ کی سیاست کے راستے بھی کھل جائیں گے، آپ کی فتوحات بھی ایک محلاتی اور علاقائی دائرے سے نکل کے عالمی اور بین الاقوامی نوعیت اختیار کر جائیں گی۔ اور پھر حالات و واقعات نے دیکھا، اگلے خطبات جمعۃ المبارک میں ہم ان حقیقتوں کو بیان کریں گے کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور کیسے کیسے کامیابیوں پہ کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، فتوحات پہ فتوحات عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے خطبات جمعہ میں ہمارا موضوع رہے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔